بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ ہی کچھ ایسا ہے جو اللہ کے اختیار میں نہ ہو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اس وقت اکیلا کر دیا جب تمہیں لوگوں کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ اللہ اب مجھے کسی انسان کے ساتھ کی ضرورت نہیں، اور شاید وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ مجھے ایسے شخص پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں بناوٹ سے کام لیتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب، کیسے اور کس صورت میں، اس بات کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ میرے سکون کے لیے اتنا ہی کافی ہے جب میرا دل کہتا ہے اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ پھر مایوس مت ہو۔ دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ جو عشق اللہ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ میرے مولا مضبوط رکھنا، منافقوں سے مجھ کو دور رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ خود کو دنیا سے ویران جب بھی پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ، رب کے ہو جاؤ۔ تم جزا سزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتا کون گناہ گار ہے، کون بے گناہ؟ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ ہم سب ہمیشہ اپنی جگہ بدلنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ کسی دوسرے کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ جو میسر ہوتا ہے ہم اس پر راضی ہی نہیں ہوتے۔ ہم نے ہم بن کر رہنا سیکھا ہی کب ہے۔ اللہ کو پسند ہے تمہاری آواز سننا، تم سے گفتگو کرنا، اسے فرق نہیں پڑتا پھر کہ کس غرض سے کلام کرتے ہو۔ انسان جتنی کسی چیز کی چاہ رکھتا ہے اتنا ہی اس پر آزمایا جاتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس پر یقین رکھو تو اندھیروں میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ کن تمہاری دسترس سے باہر ہے، تمہارے اللہ کی دسترس سے نہیں۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی احساس ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں اس سے بڑے دروازے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ کوئی ذرا سی دیر پہ ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ وہ تمہیں اس سے بہتر کچھ دے گا جو تم سے لیا گیا تھا، اور میں نہیں سمجھتی کہ قرآن سے زیادہ تسلی بخش اور پرسکون کوئی چیز ہے اس دنیا میں۔
یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اس ذات باری تعالیٰ کی جانب دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبتے کو پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پر یقین رکھنا، کیونکہ دعا تو دستک کی طرح ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اگر تہجد کے بعد سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن مجید کا دل اور انسان کا دل، اور بے شک 3 دلوں کا ملانا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ یا اللہ مجھے وہ طاقت نہ عطا کر جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، وہ بلندی نہ دے کہ مجھے اپنے سوا کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں۔ آمین یا رب